अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मफातिहुल जिना बाक़ियात अस्सालिहात, जिसके राइटर शेख अब्बास कुम्मी हैं। इस किताब का तीसरा दर्स बहवाले रमज़ान अल मुबारक आपके सामने हाजिर है। आज जुमे का दिन अपनी भरपूर रहमतों और नेमतों के साथ तमाम हुआ। अगर कोई आज के दिन गुस्ल नहीं ले सका तो हफ्ते के दिन उसकी क़ज़ा भी बजा ला सकता है। और इसके लिए नियत जो है दिल में ख़याल दोहराए, दिल में अल्फाज दोहराए, गुस्ल लेती हूँ मैं जुमे का क़ज़ा क़ुर्बतन इल्लल्लाह, उसका भी बहुत सवाब है, अजर व सवाब है। वैसे तो ज़ाहिर है जुमे के दिन का बेहद अजर व सवाब है। बहरहाल इससे आगे हम बात करेंगे। जब मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें कहा कि इस महीने में सुन्नती नमाज़ें बजा लाए तो खुदा ताला क़यामत के दिन उसे दोज़ख से बरातनामा अता करेगा। और जो शख्स इस माह में अपनी नमाज़ें वाजिब अदा करे तो हक़ ताला इसके अमाल का पलड़ा उस वक्त भारी कर देगा जब सबके पलड़े हल्के होंगे। इस महीने में नमाज का अजर व सवाब ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो शख्स इस माह में अपनी वाजिब नमाज़ें अदा करता है उसका पलड़ा तो है ही भारी, लेकिन सुन्नती नमाज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सुन्नती नमाज़ें यानी जैसे सुबह की नमाज से पहले 2 रकत सुन्नत नमाज हम पढ़ते हैं, ज़ोहर से पहले 4 रकत नमाज है, असर से पहले 4 रकत है, मगरिब के बाद 4 रकत, इशा के बाद 2 रकत नमाज है। ये उन सुन्नती और नाफिला नमाज़ों का ज़िक्र हो रहा है कि जो कोई इनको माह रमज़ानुल मुबारक में हर नमाज से पहले और बाद अदा करेगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख से आज़ादी अता फरमाएगा। जो शख्स इस महीने में कुरान पाक की एक आयत पढ़ता है तो खुदावंद करीम इसके लिए किसी और महीने में ख़त्म कुरान का सवाब लिखेगा। यानी महीना ये वाला है रमज़ानुल मुबारक, और कुरान की एक आयत, यानी एक आयत से मुराद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ ये एक आयत अगर पूरे रमज़ान में कोई पढ़ता है तो परवरदिगार आलम इसके बदले उसे किसी और महीने में यानी शवाल में, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इन दूसरे महीनों में जो इंसान कुरान ख़त्म करता है उसका अजर व सवाब इस महीने में अगर एक आयत पढ़ता है तो यानी कि आपने शवाल के महीने में कुरान ख़त्म किया। इतनी बरकत है इस एक महीने में। ऐ लोगो, बेशक इस माह में जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं। परवरदिगार आलम इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। बस अल्लाह ताला से हमें दुआ ये करनी चाहिए। देखिए, खोलता तो वो खुद है, ठीक है, हमारे कहने से नहीं खोलता, उसने पहले से ही फ़ैसला किया हुआ है। माह रमज़ानुल मुबारक में वो जन्नत के दरवाज़े हर इंसान के लिए खोल देता है। लेकिन हमें दुआ ये करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम जो दरवाज़े तूने हमारे लिए खोले हैं उन्हें हम पर बंद नहीं करना। हमें तौफ़ीक अता कर दे कि हम वो नेक अमाल करें जिसकी वजह से हम जन्नत के उन दरवाज़ों में से दाखिल हो सकें। और इसी के अपोज़िट, इसी के बरक्स परवरदिगार आलम दोज़ख के दरवाज़ों को इस महीने में बंद कर देता है। तो हमें दुआ ये करनी चाहिए, परवरदिगार आलम तूने जो हमारे लिए दोज़ख के दरवाज़े इस महीने में बंद फरमाए हैं, परवरदिगार आलम तू हम पर इन दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना, कभी ना खोलना। परवरदिगार आलम हमारी ख़ताओं को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। जो ग़ीबतें हम करते हैं, जो ज़बान से गुनाह हम करते हैं, वो हमें बख्श दे। जो गुनाह हम कानों से कर चुके हैं परवरदिगार आलम, हम उस चीज़ का इकरार करते हैं और उसके लिए तुझसे तलब मग़फ़िरत करते हैं। पाक परवरदिगार आलम तू हमें अहले बैत के सदक़े से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से हमें माफ़ फरमा दे। और दोज़ख के वो दरवाज़े जो तूने हम पर आज बंद कर दिए हैं परवरदिगार आलम हमेशा बंद रखना। और ऐ परवरदिगार आलम तू ही रहमान और रहीम है, तूने शैतानों को इस महीने में जकड़ दिया है। बस है परवरदिगार आलम तू हमें इसके बाद भी हम पर शैतानों को मुसल्लत ना होने देना। हमें इतना अपना आशिक बना दे, इतना हमें बातक़वा परहेज़गार बना दे कि शैतान हम पे हमला ना कर सके। शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा ने रिवायत की है कि जब माह रमज़ान दाखिल होता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम
اسیروں کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سوالی کو عطا کرتے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جن سے ہم ناراض ہیں، جن سے ہم نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ہم اس کو اس مہینے میں بخش دیں، اس مہینے میں ہم اسے اپنے ذہن کی قید سے آزاد کر دیں، اور ہر وہ سوالی جو ہمارے دروازے پر آئے ہم اس کو عطا کریں۔ ایک سوالی وہ ہے جو ہم سے 10 روپے لے کر خوش ہو جاتا ہے، مگر کچھ سوالی ایسے بھی ہیں جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں کچھ اپنی ذاتی پریشانیاں لے کر۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ رمضان مبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس ہی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو بس ہمیں اپنے ذہنوں کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم مہینے کی اس رات کو کس طرح گزاریں گے، ہم اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے بچائیں گے۔ اگر کوئی ان راتوں کو سوتا رہ گیا اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل رہا تو پھر وہ اپنے انجام سے باخبر رہے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خدا تعالیٰ ایسے 1000 انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہے، یعنی پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو وہ آزاد کرتا ہے، شب قدر کی ایک رات میں اتنے ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شب قدر کی رات کے لیے تیار کیجئے، گھر میں ایک کونا مخصوص کر لیجئے عبادت کے لیے، اپنے مصلوں کو دھو لیجئے، جا نمازوں کو دھوئیے، پاک کیجئے، اس میں خوشبو لگائیے، اور اپنے لباس کو پاک کر لیجئے، اپنے اس کمرے کو پاک کر لیجئے جہاں آپ نے عبادت کرنی ہے، خوشبو لگائیے اور اپنے اخلاق کو بہترین بنائیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر کرے گا، آپ کی طرف توجہ رکھے گا۔ امام حسین عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھ لو جب تم نماز پڑھتے ہو، اگر تم یہ دیکھ سکو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی تم سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ اور میرے مولا نے یہ سب کر کے دکھایا۔ میرے مولا جانتے تھے کہ سجدہ آخری جب انہوں نے ادا کیا کربلا میں تو وہ جانتے تھے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، انہوں نے سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ شمر ذل جوشن، خدا اس پر لعنت کرے بے شمار، اس نے امام کا سر اٹھایا۔ امام کا سر آج بھی سجدے میں ہے۔ تو جو اللہ کی عظمت کو سمجھ جاتا ہے اس کا سر ہمیشہ سجدے میں جھکا رہتا ہے۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی، وہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے۔ رمضان کے مہینے کو آپ نے فقط یہ سمجھ لیا ہے کہ بس زینب کی یتیمی کا اعلان ہو گیا ہے، آپ نے برکتیں اور رحمتوں کو نہیں سمجھا۔ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ لیجئے، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کا بہترین عمل ہے کہ انہوں نے رمضان کی بہترین راتوں میں شہادت کو حاصل کیا، اور حضرت زینب نے یتیمی کو حاصل کیا۔ پروردگار کے راستے میں یتیم ہونا انہیں پسند تھا، پروردگار کے راستے میں شہید ہونا انہیں پسند تھا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ان کی یتیمی کا اعلان ہے تو ہم عید والے دن بھی ماتم کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں سوچنا یہ ہے، پوائنٹ میں آج آپ کو دے رہی ہوں، کہ جس طرح مولا علی کی شہادت ہوئی اور مولا علی نے اپنے اصحاب کو اپنے دروازے سے دور کر کے کہا کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، شدت جذبات سے ان کے جو ہے رونے کی آواز تمہارے کان میں نہیں جانی چاہیے، ان سب کو امام حسن سے کہا میرے سب اصحاب کو یہاں سے ہٹا دو۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، جیسے ہمارے والد جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم چیخ چیخ کر روتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آواز محلے کے غیر مرد سنتے ہیں، اور جس وقت وہ غیر مرد جنازہ اٹھانے آتے ہیں تو میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ بیٹیاں انہیں ہاتھ مار مار کے ہٹاتی ہیں کہ ابا جی کو نہیں لے کے جاؤ۔ دیکھیں، موت ایک حقیقت ہے، پتہ آپ کو بھی ہے کہ انہوں نے جانا ہے، گھر میں ہم کسی والد کا یا کسی کا بھی جنازہ رکھ نہیں سکتے۔
ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے یہ درس لینا ہے کہ بی بی کی آواز ان کے بابا کے قتل ہونے کے بعد، اتنا بڑا ظلم ہونے کے بعد، اتنا بڑا ظلم کہ جبرائیل نے آسمان سے ندا دی کہ مینارے ہدایت منہدم کر دیے گئے، مولا علی کو قتل کر دیا گیا، زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا جرم جب ہو گیا، اس کے باوجود بھی بیٹیوں کی آواز نامحرم صحابیوں نے نہیں سنی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تہجد کا وقت ہے، آپ بھی تہجد ادا کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ ہمارے مولا ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے یہ امام نے حکم دیا ہے کہ تم 20 رکعت روز آنا نماز ادا کرو، اور اس طرح ترتیب کے ساتھ، انشاءاللہ میں یہ ترتیب کل بتاؤں گی کہ یہ نمازیں آپ ادا کرتے رہیں، 20 رکعت، 30 رکعت کر کے، اور جو ہے شب قدر کی راتوں میں 100 رکعت 3 راتوں میں آپ نے نماز ادا کرنی۔ اس طرح 1000 رکعت پورے مہینے میں مکمل کیجئے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کے محرومین کو ان کے ذریعے بخش دے گا، خود آپ کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔